زندگی کے 12 سال بیت جانے کے بعد جب مکہ ہجرت کر کے جا رہے تھے حجت پوری ہو گئی تھی اللہ کے نبی کی، کیونکہ کوئی نبی بھی جب تک دین کی حجت پوری نہیں ہوتی ادھر سے مقام نہیں چھوڑ سکتے تھے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اس یہ ایک مثال ہے حضرت یونس علیہ السلام کی سنا ہے، آپ حجت باقی کی اور مقام چھوڑے تو اللہ کی گرفت میں آئے۔ حجت پوری ہوئے تک نبی اپنا مقام نہیں چھوڑ سکتا، کوئی نبی بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجت پوری ہو گئی 12 سال کے بعد، اس وقت سورہ الکافرون نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون، جب نازل ہوئی کہنے دیے منکر انکار کرنے والے، اب حجت ہوئی ہے تم جن کی عبادت میں نہیں کرتا ہوں، میں جس کی تم نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد دین کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں، کفر کے معاملے میں تمہارے اور ہمارے درمیان میں کوئی جھگڑا، کوئی جنگ و جدال نہیں ہوں گی۔ کیوں نہیں ہوں گی؟ لکم دینکم ولی دین، حجت پوری ہو گئی، میں اپنا کام پورا کر دیا، دین تم تک پہنچ گیا، قبول کرنا نہیں کرنا تمہارا کام ہے۔ اگر تم باپ دادا کے دین پہ رہتے رہ جاؤ، میں میرے دین پہ، تم تمہارے دین پہ۔ اب جھگڑا نہیں ایمان کفر کا نام لے کے، سوچو آپ آج ایمان میں کفر کا نام لے کے کتنے لڑے۔ اللہ کے نام پہ کسی انسان کا خون بہانا بہت بڑا جرم ہے اللہ کے پاس۔ نہیں بولا اللہ بولا نہیں مانتے تو چھوڑ دو، ہمارے پاس لوٹ کے آنا، انا الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، یہ ہمارے پاس لوٹ کے آئیں گے، حساب ہم لیں گے۔ آپ حساب نہیں لے سکتے، اے مسلمانوں تم حساب نہیں لے سکتے، زمین کے اوپر تم ہماری عدالت قائم نہیں کر سکتے، ہماری عدالت قیامت میں تب لگیں گے ایمان اور کفر کے فیصلے جب ہوں گے۔ اور پھر ایمان والوں تم کفر کے فیصلے دنیا میں کرنا چاہتے ہو، اور تم کتنے ایمان والے وہ بھی فیصلہ کر ہونے والا ہے ہمارے پاس آنے کے بعد۔ سمجھ رہے کہ صرف کلمہ پڑھنے سے ہو گئے؟ قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ یاد نہیں آ رہی، اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں جنگ کے موقع کے اوپر اگر کوئی کافر ہتھیار ڈال دے تو تم اس کے اوپر ہتھیار نہیں اٹھانا۔ اگر وہ ہتھیار ڈال دے تو تم یہ نہیں کہنا لست مومنا کہ تم مومن نہیں ہے میں تجھے قتل کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ بولتے ہیں کہ تم بھی پہلے وہی سکے کافر، تم بھی کافر ہی تھے۔ اگر پہلے کے کچھ مسلمان اٹھ کے اگر یہی کام کرتے تھے تم کو قتل کرتے تو تم کافر کفر کی حالت میں مر جاتے تھے، پھر ہے بھائی، ہے نا؟ نہیں رستہ مومن نہیں، اللہ بولا تم بھی پہلے اسی میں تھے۔ سوچنے اور سمجھنے کی مہلت کو، دین کے نام پہ جنگ نہیں ہوتی، جنگ ہوتی تو ظلم کے خلاف، دین کے نام پہ نہیں، ظلم بربریت کے خلاف جنگ ہوگی۔ انسانوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا تو وہاں ہتھیار اٹھایا جائے گا، ایمان اور کفر کے معاملے میں نہیں۔ بلکہ جن ممالک کو فتح کیا گیا وہاں کی جو رعایا تھی ان کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں باضابطہ اعلان ہوا کہ جس ممالک کو فتح کیا گیا ہے اور وہاں سے جو غیر مسلم جو اس مذہب کے ہیں پوری آزادی دی گئی کہ ہر مذہب والے کو اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنے کی پوری آزادی ہے۔ نہ صرف آزادی ہے بلکہ ان کے مذہب کی جو عبادت گاہ ان کی حفاظت بھی مسلمانوں کے ذمہ ہوگی، ان کی حفاظت کرنا۔ اور غیر مسلم جو رہیں گے اسلامی مملکت میں انہیں ذمہ کہا گیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ غیر مسلم مسلم مملکت میں اگر کوئی مسلمان اسے غیر مسلم سمجھ کے اگر اس کو تکلیف یا نقصان پہنچا رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جنت کی بو بھی نہیں سن سکتا۔ کہاں ہے اسلام اور کہاں یہ ہے یہ قاتلہ، یہ دہشت گردہ اسلام کے خلاف، اسلام کے مجرم یہ ہے۔ اصل میں غیر خود اسلام کے مجرم نہیں ہے، یہ نام لے کے جو اسلام کے خلاف مسلط جو پھیلائی جا رہی ہے، اسلام کا نام لے کے وہ بھی بات عجیب حالت کر کے کیسے کیسے سنگین واقعات آتے ہیں تاریخ اسلام کے اندر۔
اور انبیاء کرام کو قرآن کلام ہے. آپ سورہ ابراہیم پڑھ لیجیے، پہلا یا دوسرا رکوع میں اللہ فرماتے ہیں پورے انبیاء کرام کی اس میں اللہ تعالیٰ ایک آیت میں فرمایا کہ انہوں نے یہ بات کہی وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا. انبیاء کرام کہتے ہیں کہ اپنے مشرک قوموں کے مقابلے میں تم جو بھی تکلیف پہنچاؤ گے ہم صبر کریں گے. اللہ حکم دیا صبر کرو، حجت پوری ہونا ہے. پھر اس کے بعد قوموں نے کہا وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. انہوں نے کہا ہم تم کو ہمارے زمین سے نکال دیں گے، ہمارے وطن سے لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا، یا پھر تم ہمارے مذہب سے آ جاؤ، ہمارے دھرم سے آ جاؤ تو تم نکال دیں. یہاں تک بات نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا صبر کریے، صبر کریے. اس کے بعد اللہ کو اشارت دیا بل يتوکل المتوکلون. اللہ فرماتے ہیں بھروسہ کرنے والوں کو، داعیان اسلام کو، دعوت کا کام کرنے والوں کو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے. جب ہم خالص اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر اللہ ہم کو ضائع نہیں کرتا، اللہ ہمارے پیچھے کھڑا ہوا ہے. بڑی پیاری بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ خاص میں فرمائی ہے اپنے نبی کے متعلق صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی بڑی پیاری بات ہے، الفاظ بڑے پیارے ہیں قرآن. فاصبر علی ما یقولون. آپ سب کیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی آپ کے خلاف بکواس کریں آپ سب کیجیے. وسبح بحمد ربک. اب آپ ان کی مخالفتوں کی طرف جناب نے خلاف منصوبہ مت بنائے، اللہ کی تصویر اس کی تحریر میں لگ جائیے گا. اس کی صورت میں آیت آتی ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں. کیا جملہ ہے قرآن کا. یہ نہیں بولا اللہ کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، نہیں بولا نہیں. الفاظ کیسے اور سپر پڑھو دنیا میں کیا ہو رہا، سرٹیفکیٹ کو دیکھا دیکھ رہا نا کیا ہو رہا، کون ہمارا دشمن ہے، کیا سازش ہو رہی ہے، کیا تھا لگایا پورے اس کی پورا مہنگا ٹیم میں بیٹھی. اللہ فرماتے ہیں کہ زمین کے اوپر آپ ہمارا کام کر رہے ہیں، یہ جو بھی کر رہے ہیں آپ صبر کیجیے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. بے شک آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہی، آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم اسے دیکھ رہے ہیں، اور ہم ہمارا کام کرنے والوں کو دیکھ رہے ہیں اور ہم اسے چھوڑ دیں گے یوں ہی کہ یارو بدل جائے. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اسی لیے وہاں سے ابراہیم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بعد کہ بھروسہ کرنے والوں کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. بس اس کے بعد جب کام پورا ہو جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا کام جب پورا حجت پوری ہو جائے گی اور یہ مخالفین آپ کو جب مٹانے کی کوشش کریں گے حجت پوری ہونے کے بعد تو پھر ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے. لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. پھر کیا کریں گے وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ. ان کو ہلاک کرنے کے بعد زمین کا اقتدار ہم تم کو دیں گے. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مقامی وخاف وعید. شرط یہ ہے اس کا نظریہ، اس کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ کے پاس ٹھہرنا ہے ایک دن حساب کے لیے. کیونکہ آدمی تکلیفوں میں مصیبتوں میں اللہ کو بہت یاد کرتا ہے، اقتدار میں آ گیا تو بھول جاتا ہے، کم ہو جاتا. اسی لیے اللہ کو ہم دیں گے، لیکن یہ یاد رکھو تم کو کرنا کیا ہے. ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید. اور جو ڈرتا ہے. اور اسی لیے کرو آج کل ماحول جو ہو چکا ہے
اسلام کے خلاف جو نفرت کرنا چاہ رہے ہیں. میں اسی لیے رکھا کہ اس لیے دعوت دین اور اس کا طریقہ کار دشمن کو گلے لگانا. اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام انتقام کی کاروائی نہیں بولا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ ٹٹولی دی، پوری زندگی ٹٹولی. کبھی آپ مشتعل ہے، اشتعال میں نہیں آئے، غصے میں نہیں آئے. پوری زندگی نہ گھر میں نہ باہر. نبی کا کیریکٹر گھر میں الگ باہر الگ نہیں رہتا. بھائی یہ بھی ذہن میں رکھو. ہاں کبھی مشتعل نہیں. بہت کوشش کرے دشمن آپ کو اشتعال میں لانے کی، مشتعل کرنے کی، غصہ دلانے کی بہت کوشش کرے. کبھی آپ ٹکراؤ کا طریقہ اختیار نہیں. ہجرت جب ہوئی آرسور میں 3 دن رہنے کے بعد اب آپ نکلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کو جانے کا جو عام راستہ تھا قافلوں کا، جو آپ کا رہبر تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے غلام تھے یا تو انہوں نے رکھا تھا راستے کے لیے، ان راستے کا ماہر ساڑے تیرے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عام راستہ جاتا ہے مدینے کو قافلوں کا، وہ راستہ نہیں، کوئی ایسا راستہ جو جس میں ٹکراؤ نہ ہو، جس میں ٹکراؤ نہ ہو، بھید نہ ہو. نازک موقع کے اوپر بھی آپ ٹکراؤ نہیں. شیطان چاہتا ہی ہے ٹکراؤ کرانا. معمولی بات نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک یہ عمل قیامت تک کے لیے انسانوں کی نجات اور امن کے لیے مشروط ہے. امن، پیغمبر امن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن کا دین لے کے آیا. آپ نے یہ تعلیم دی کہ دشمن سے لڑنا نہیں ہے. کیا تعلیم دیا؟ دشمن سے لڑنا نہیں ہے. کیا کرنا دشمن سے؟ ارے قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ مائدہ سورہ نساء اٹھائیے. دشمن سے لڑنا یا دشمن کو قتل کرنا یہ جو آج چل رہا. سورہ مائدہ سورہ نساء میں کلیئر آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں اے مسلمانوں، اگر کوئی تمہارا دشمن ہے اور حق کی گواہی دینے کا معاملہ آ گیا اور حق کی گواہی تمہارے دشمن کی طرف جا رہی ہے، تمہارے باپ کے خلاف پڑ رہی ہے، تو دشمن کے حق میں گواہی دو، باپ کے خلاف. جو قرآن یہ تعلیم دینے والا ہے کہ دشمن کو قتل کرنے کی قابل دیتا بھائی، اس کے فیصلے تو اوپر ہوئے، اوپر ہو کے یا نہیں ہوتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا تو کیا ہوا تھا؟ یہ بات کون کون آ کے کھڑے ہوئے نہیں، پورا دشمن آپ کے ساتھ. صحابہ اکرام کو جن سے ستائے وہ لوگ کھڑے ہوئے، صحابہ اکرام کو جو انگاروں پہ لٹائے وہ لوگ کھڑے ہوئے، حضرت حمزہ کو جنہوں نے قتل کیا شہید کیا وہ کھڑے ہوئے ہیں. ہند کھڑی ہوئی ہے آگے. جو تاریخ میں آتا ہے حضرت حمزہ کے لاش نسوا کیا تھا، سینہ چبایا تھا دفاع کے. تاریخ میں آتی کتابوں کے اندر وہ عورت کھڑی ہوئی آگے. اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والا وہ حبشی کھڑا ہوا ہے. جیسے ہی وہ حبشی آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتے حضرت حمزہ کا وہ سین یاد آ گیا. اللہ کے نبی نے صرف اتنی بات کہا، اتنا کہا اس سے، اس کو میرے سامنے بتانا. اتنی بات ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میرے چاچا کا کھاتی ہے اور لاش کہتا ہے تکیہ ہے. صرف اتنی بات کہی تاریخ اسلام کے اندر آپ کسی دشمن کے متعلق، بس صرف میرے نظروں کے سامنے. انسانیت کا اس سے زیادہ اعلیٰ مقام کیا ہو سکتا ہے؟
پھر وہ حبشی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کو دیکھنے کے بعد قسم کھایا کو میں ایسا کارنامہ کروں گا جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف ہوئی. پھر اسی حبشی نے اس نبوت کا دعویٰ کیا تھا مگر اس کو ختم کیا. اس کو جب سکون ملا تھا کہ اچھا کے دن میں اللہ کے نبی کے سامنے جا سکتا. انسانیت کیا ہے یار. وہ مسجد میں آ گیا دوسرے مسلک کا ہے پیر نہیں لگا رہا وہ اس کو گھورنا شروع کر دیا. وہ یہ ہے پیر لگا تو اس کو ہم کھینچنے پکڑ. ارے کیا ہے عجیب. ارے دین یہ نہیں ہے یار. دین ایمان ہے, دین توحید ہے, دین آخرت. یہ مسائل ہے. تشدد انتہا پسندی ہمارے دلوں کے اندر نفرت ڈال کے آیت کا واقعہ ہے مشہور سے. فرشتے کا نزول ہو گیا پوری طائف کو ختم کرنے کے لیے. دونوں پہاڑوں کے درمیان ہوتی فرشتے کا اللہ کا حکم ہے آپ کا بھیجا دے تو بستی کو پیچھ کے رکھے. اللہ کے حکم پر کہتے مجھے امید ہے یہ نہیں تو ان کے آنے والی نسل ہی پال جائے. ہم بول رہے ہیں اسکول ختم کرو اس کی نسل کیا ہے. یہ بدعتی اس کو ختم کرو, انہیں یہودی اس کو ختم کرو, انہیں عیسائی اس کو ختم کر دو, یہ چرچوں میں بم رکھ دو, یہ فلاں مسلک کی مسجد میں بم رکھ دو. پاکستان بدترین صورت حال میں گزر رہا ہے. پاکستان یہ بڑی بات حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارے ہندوستان کے وزیر داخلہ ایک بیان دیے تھے پاکستان کے. نام کو کہنے کے تو نام پاکستان ہے لیکن جو ہے وہ بلازستان ہے. کیا بدترین حال ہے اس وقت. دنیا کے کسی بھی ملک میں آج ہندوستان سے اللہ کا رکھتا ہے. اسی مسجد میں تو کوئی بم رکھ کے نہیں والا. ہندوستان میں آپ کہتے ہیں کافروں کا ملک ہے. غلط بات ہے. مسلمان اس ملک میں ہم ہیں, اس دیش میں ہم ہیں, یہاں کے قوانین یہاں کے اصول ہم کو فالو کرنا ہے. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کیا ہے؟ پیار محبت میں سمجھا گیا, تعلقات میں سمجھا گیا. کسی سے دشمنی, کسی سے نفرت اسلام اجازت نہیں دیتا. وہ بدترین حالت ہے. جمعہ کی نماز ہے تاکہ بم رکھ دیا ہے. معصوم لوگوں کا خطر. یہی صورت حال کچھ مسلم اور دیگر مسلمان کو. عرض کرنے کا ہمارا مطلب یہ ہے اسلام کے جو دہشت گردی کو جوڑا جا رہا ہے, اسلام اول دن سے یہ چیز بتا رہا ہے. اسلام سے دہشت گردی کا, انتہا پسندی کا, مذہبی نفرتوں کا کوئی تعلق نہیں. اگر کہ اسلام کے ماننے والے اگر انتہا پسندی کریں تو اسلام کا کوئی تعلق. اور ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ جتنے لڑائی جھگڑے فسادہ دنگے ہو رہے آج کل یہ فلاں جماعتوں کے مسلموں کے, اس کو ختم ہو جانا چاہیے. بات پیار محبت سے آپ سمجھیں گے, اس کے بعد اللہ سے دعا کریں گے آپ اس کے ایمان کے لیے. بس دیکھیے آپ کس سے چاہتے ہیں اس سے ہدایت دیکھیے تو اللہ کے نبی کو بڑی دیر پڑا بات. آپ اپنے چچا کے سراہنے بیٹھے گے, آخری وقت ہے ابو طالب, اور وہاں پہ سمجھا رہے چچا جان آخری وقت کلمہ پڑھ لیا تاکہ میں اللہ کے پاس گواہ دے دوں اس کلمے کی بنیاد پر. وہ ابو جہل بھی نہ اب وہ ادھر بھی دیکھ رہے ادھر, پھر وہ سمجھے کہ بھائی میں جو ہے سوچ کے بہرحال بات جہاں تک پہنچی اس کے بعد نہیں کلمہ نہیں پڑے. تو مفسرین لکھتے ہیں سورہ قصص کی آیت کو موڑ ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں مل سکتی, ہم جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت ملے گی. وہ نبی ہے, منصب پہ ہے,
ان کو اللہ بول رہا تو آپ کون ہوتے ہیں جو اس کے دل میں گزرنے والے؟ آپ پیار سے، محبت سے، اخلاق سے، ادب سے آپ سمجھائیے بھائی یہ شرک اقسام میں سے یہ بدعت ہے، یہ شرعیت نہیں ہے، اخلاق سے تو فتوے لینا نہیں، اسلام میں فتویٰ ہے ہی نہیں۔ یہ فتووں کا دور تو جناب علی ملوکیت کے دور سے شروع ہوا، خلفائے راشدین کے دور میں کوئی خلیفہ کسی کو کافر کا فتویٰ نہیں دیا، اٹھانے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں یعنی منافقین کے پوری ٹیم کی مسجد میں آ کے نماز پڑھی، کسی دور نبوت میں اللہ کے نبی نے کسی کو نہیں بولا یہ منافق ہے، بولے آپ بتا دیجیے۔ بلکہ یہاں تک آیت آ گئی کہ منافق کا صدر مر گیا تھا، نماز میں ناراض گزارے، اور یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت۔ اور آج کے بھائی آج کے انتہا پسند کی کیا حالت ہو گئی؟ دوسروں کو کافر بولنا، دوسروں کو مشرک بولنا، تیری نماز نہیں ہوتی میری، ارے کل پتا چلتا کس کی ہوتی ہے، سب دین کے ٹھیکیدار آئے گے سب۔ یہ ہے ہی نہیں، مسائل کا نام نماز نہیں ہے۔ ارے کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کس کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، کس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی عظمت کتنی ہے آپ کے پاس؟ اللہ کی عظمت اگر سامنے تو نماز کے پورے حرکتیں بھول جاتے آپ، جس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں آپ۔ مسائل کا نام دین نہیں ہے، دین الگ ہے، مسائل الگ ہے، یہ جزیات ہے۔ یہ مساجد اب کوئی شروع ہو، اب ایک مسجد پہلے ایک مسلمان دوسرا مسلک، ایک مسلک دوسرے مسلک کا مخالف ہوتا تھا، اب کیا ہو گیا انتہا، ایک مسجد دوسرے مسجد سے مخالف ہو۔ اب یہ بات اتنی عام ہو گئی، پولیس ڈپارٹمنٹ میں پوچھ رہے کون سی مسجد میں پڑھتے تم نماز؟ سوچنے والی بات ہے۔ مسئلہ مشہور ہے، گھر کا بھیجی لنکا ڈھاگیا کا قصہ ہے۔ اب غیر قوم رہیں گے، اور وہ غیر قوموں کے پاس بھی جناب علی وہ مندر الگ الگ ہونے، وہ مندر میں نہیں جا سکتا، اس کو وہاں اجازت نہیں ہے، سمجھ نہیں آ رہا، تو یہاں بھی مسجد خرچی ہو گیا، نہیں کرنا ہی نہیں کرنا، نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اللہ مساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ، مساجد اللہ کے گھر نہیں ہے، کسی مسلک کے کسی جماعت کے نہیں ہوتی، بہت ضروری انتہا پسندی پاکستان میں یہی ہو گئی آج پوری، سمجھ نہیں آ رہا۔ اب پھر اس کے اوپر فنڈنگ آ لگے، میں یہ کام کر رہا ہوں، میں وہ کام کر رہا ہوں، کچھ اپنے فنڈنگ آئے تو کچھ دشمنوں کے بھی فنڈنگ آئے، بھائی اسلام کے تھرو آ رہے، اسلامی آرگنائزیشن کے نام سے آ رہی ہے دشمنان اسلام کے، کہ ایسے مسلمانوں کو تیار کرو جو اسلام کی حقانیت، اسلام کے امن کو برباد کر دے، اور لوگوں کو یہ امیج تعصب ہے کہ اسلام امن کا دین نہیں ہے، قتل و غارت گیری کا دین ہے۔ وہی ہو رہا ہے، داعی دعوت دین اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہ یہ ہے، اچھی طریقے سے جان لیجیے۔ اہم سبجیکٹ تھا بھائی، اسی لیے ایسے کیا، اور اسی سبجیکٹ کے اوپر جو ہے تلنگانہ اردو ٹی وی پہ 1 گھنٹے کا پروگرام جو ہے اسلام اور دہشت گردی، اسلام اور امن کے پروگرام سے ریلیز ہو رہے، وہ اہم بات ہے، اس لیے بہت ضروری ہے دشمن سے بھی آپ محبت بھی کی، اخلاق سے بھی۔ وقت کافی ہو گیا، اس لیے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت مسلمہ کے اندر محبت و رفقت کو پیدا کر کے مسلکوں کے، جماعتوں کے اختلافات اور انتہا پسندی کو اللہ ختم کر دے۔ سب کا دین ایک ہے، مسائل الگ الگ ہو سکتے ہیں، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، ذہن میں اختلافات ہیں، لیکن ہمیں ایک جٹ ہونا چاہیے، نفرت نہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سننے اور بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لي ولكم في القرآن ورفعنا وإياكم بالآيات والذكر